السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں شکیل احمد آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایجوکیشنل موومنٹ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں اس چینل کے اوپر اکثر و بیشتر ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں مختلف کلاسز کے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور آج ہم نے انتخاب کیا ہے 9th کلاس فزکس، اور آج اس کے اندر ہم چیپٹر نمبر 1 اور فزکس کے فنڈامنٹلز کے اوپر بحث کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنے لیکچر میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ سائنس کیا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سائنس ایک لیٹن ورڈ سینٹیا سے نکلا ہے جس کے مطلب ہے نالج، علم۔ تو سائنس کی بہت سی ڈیفینیشنز کی گئی ہیں، لیکن ایک سادہ سی ڈیفینیشن جو آپ کی بک کے اندر موجود ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، the knowledge gained through observations and experimentations is called science، یعنی وہ علم جو مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر حاصل کیا جائے وہ ہے سائنس۔ سائنس کی جان ہے مشاہدات اور تجربات۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ذرا فزکس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو بھی ٹچ کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات جاننا آپ کے لیے ضروری ہے کہ 18ویں صدی سے پہلے تک جتنے بھی میٹیریل آبجیکٹس تھے ان کی اسٹڈی کا جو نام تھا وہ تھا نیچرل فلسفی، یعنی میٹیریل آبجیکٹس کی اسٹڈی کو پہلے نیچرل فلسفی کہا جاتا تھا۔ میٹیریل آبجیکٹس میں لیونگ تھنگس بھی آ جاتی ہیں اور نان لیونگ تھنگس بھی آ جاتی ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ جیسے جیسے علوم ترقی کرتے گئے تو 19ویں صدی کے اندر یہ جو نیچرل فلسفی ہے اس کو 2 مزید برانچز میں تقسیم کر دیا گیا، یعنی لیونگ اور نان لیونگ تھنگس کے نالج کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا، اور اس طرح نیچرل فلسفی 2 مزید شاخوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک تھی فزیکل سائنسز اور دوسری اس کی برانچ تھی بایولوجیکل سائنسز۔ فزیکل سائنسز میں نان لیونگ تھنگس کا مطالعہ کیا جانے لگا اور بایولوجیکل سائنسز میں لیونگ تھنگس کا مطالعہ کیا جانے لگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ فزیکل سائنسز کو آگے مزید 5 شاخوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ وہ 5 اہم شاخیں کون کون سی تھیں؟ فزکس، کیمسٹری، ایسٹرونومی، جیولوجی، میٹرولوجی۔ تو فزیکل سائنسز کی ان 5 برانچز میں سے فزکس فنڈامنٹل اہمیت رکھتی ہے۔ فزکس بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، زندگی کے ہر شعبے میں فزکس کا عمل دخل ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم جانتے ہیں کہ فزکس ہے کیا، واٹ از فزکس۔ جب بھی آپ نے فزکس کو ڈیفائن کرنا ہو تو آپ نے 2 ورڈز ذہن میں رکھنے ہیں۔ نمبر 1، میٹر اینڈ انرجی۔ اب میٹر اینڈ انرجی کو لے کر آپ اس کی کوئی بھی اچھی سی ڈیفینیشن بنا سکتے ہیں۔ مثلا یہاں جو ایک سادہ سی ڈیفینیشن میں نے لکھی ہے وہ ہے کہ فزکس از دا برانچ آف سائنس وچ ڈیلز ود دا میٹر اینڈ انرجی اینڈ دیئر انٹریکشن ود ایچ ادر۔ Physics is the branch of science which deals with the study of matter and energy and their relationship with each other، یعنی فزکس سائنس کی وہ برانچ ہے جس کا تعلق مادہ اور انرجی اور ان کے درمیان باہمی تعامل سے ہے، یعنی مادہ اور انرجی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کیسے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اس کا مطالعہ فزکس کہلاتا ہے۔ آپ کی بک کے اندر یہ ٹاپک موجود ہے کہ فزکس کی امپورٹنس کیا ہے، فزکس زندگی میں کہاں کہاں استعمال ہو رہی ہے اور فزکس کے قوانین ہماری زندگی میں کہاں کہاں اپلائی ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ سڑک کے اوپر دوڑتی ہوئی کاریں، گاڑیاں دیکھتے ہیں تو یہ بھی فزکس کے اصولوں کے مطابق بنائی گئی ہیں، میکینکس کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ سب موونگ وہیکلس تیار کی گئی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ریفریجریٹر کی بات کرتے ہیں تو وہ فزکس کی ایک برانچ ہے، ہیٹ اینڈ تھرمو ڈائنامکس، اس کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے ریفریجریٹر بنایا گیا ہے۔ اب ہم اس کی امپورٹنس کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں، زندگی کے اندر سے اگر فزکس کو نکال دیا جائے تو گویا کہ ہم پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے۔ زندگی کے اندر یہ رنگینی، یہ چہل پہل، یہ سب
ختم ہو جائے گی اگر ہم اپنی زندگی سے فزکس کو نکال دیں. تو ہماری ڈیلی لائف میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ الیکٹریسٹی اپنے گھروں میں یوز کرتے ہیں، اس سے آپ پنکھے چلاتے ہیں، ایئر کنڈیشنر چلاتے ہیں، ریفریجریٹر چلاتے ہیں، ٹیلی ویژن چلاتے ہیں، یہ سب کچھ فزکس کی ہی بدولت ہے. الیکٹریسٹی بھی فزکس ہی کی بدولت ہے. اس کے علاوہ مینز آف ٹرانسپورٹیشن جتنے بھی ہیں، جیسے کہ ایروپلینس ہیں، کاریں ہیں، گاڑیاں ہیں، یہ سب بھی فزکس کی بدولت ہیں. اور اس کے علاوہ اگر مینز آف کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں، وائرلیس ہے، ٹیلی فون ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ سب بھی فزکس کی بدولت ہیں. تو دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، فزکس کا ہماری زندگی کے اندر کتنا عمل دخل ہے. تو جی اسٹوڈنٹس، اب بات کرتے ہیں برانچز آف فزکس کی جو آپ کے سلیبس میں شامل ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں مکینکس کی. مکینکس اٹ از دا اسٹڈی آف موشن آف آبجیکٹس، یعنی موونگ باڈی کی موشن کا مطالعہ کرنا مکینکس کہلاتا ہے. اور موونگ باڈیز کے اوپر جب فورس عمل کرتی ہے تو اس کے کازز اور ایفیکٹس کو دیکھنا اور پھر ان فورس کا موشن کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، اس سب چیز کا مطالعہ جو ہے وہ مکینکس کے اندر کیا جاتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آگے بات کرتے ہیں ہیٹ اینڈ تھرمو ڈائنامکس. اس کے اندر ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ ہیٹ کی نیچر کیا ہے، کہ ہیٹ پیدا کیسے ہوتی ہے، کون سے ریسورسز ہیں جہاں سے ہیٹ پیدا کی جا سکتی ہے یا حاصل کی جا سکتی ہے، اور ہیٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیسے کیا جاتا ہے، ہیٹ کے مختلف باڈیز یا آبجیکٹس کے اوپر کیا اثرات ہیں. ان ساری چیزوں کا مطالعہ ہیٹ اینڈ تھرمو ڈائنامکس کے اندر کیا جاتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، بہت ہی اہم برانچ فزکس کی ساؤنڈ فزکس کا ایک اہم ٹاپک ہے، لیکن اب اس کو باقاعدہ ایک برانچ کا درجہ دے دیا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ ترقی ہو گئی ہے. تو ساؤنڈ کی جو فزکس کی برانچ ہے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤنڈ ویوز کس طرح کی ہوتی ہیں، کیسے پیدا ہوتی ہیں، اور ان کو پراپوگیٹ کیسے کیا جاتا ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیسے کیا جاتا ہے، اور ساؤنڈ ویوز کو استعمال کرتے ہوئے ہم بیٹس کیسے پیدا کرتے ہیں، اور ساؤنڈ کی مختلف پراپرٹیز کا مطالعہ فزکس کی برانچ ساؤنڈ کے اندر کیا جاتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگلی برانچ کی بات کرتے ہیں لائٹ. اس کو آپٹکس بھی کہتے ہیں. لائٹ فزکس کا نہایت ہی اہم ٹاپک لائٹ ہے. لائٹ کیسے ٹریول کرتی ہے، اس کے بارے میں مختلف تھیوریز ہیں. پارٹیکل نیچر رکھتی ہے یا ویو لائک نیچر رکھتی ہے، اور یہ انٹرفیرنس کیسے کرتی ہے، ریفلیکٹ کیسے ہوتی ہے، ریفریکٹ کیسے ہوتی ہے، اس کے باقاعدہ قوانین ہیں. ان ساری چیزوں کا مطالعہ، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں، ایسے انسٹرومنٹس جن کے اندر لائٹ یوز ہوتی ہے، ان ساری چیزوں کا مطالعہ ہم آپٹکس کے اندر کرتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلی جو فزکس کی برانچ ہے وہ ہے الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم. دیکھیں، الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم کا بہت ہی کلوز ریلیشن ہے. جب کسی کنڈکٹر میں سے الیکٹریسٹی گزرتی ہے تو اس کے ارد گرد ایک میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے، یا اسی طرح اگر آپ کوئی کوائل میں سے الیکٹرک کرنٹ گزارتے ہیں تو اس کے ارد گرد بھی الیکٹرک فیلڈ پیدا ہوتا ہے. لہٰذا الیکٹریسٹی سے میگنیٹ پیدا ہوتا ہے، اور اگر میگنیٹ کو کسی کنڈکٹر کے نزدیک لایا جائے تو اس میں سے الیکٹرک کرنٹ گزرنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی الیکٹریسٹی اور میگنیٹزم ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں. تو فزکس کی اس برانچ کے اندر ہم اسٹڈی آف چارجز ایٹ ریسٹ اینڈ ان موشن، یعنی جب الیکٹرک کرنٹ گزرتا ہے تو چارجز ایکچولی موشن میں آتے ہیں. تو چارجز کے موومنٹ سے جو میگنیٹ پیدا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو اثرات پیدا ہوتے ہیں، ان ساروں کا مطالعہ الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم میں کیا جاتا ہے. اور الیکٹریسٹی اور میگنیٹزم کا آپس میں جو ریلیشن ہے اس کا بھی یہاں پہ مطالعہ کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ہے جی اٹامک فزکس. اٹامک فزکس جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اٹ از دا اسٹڈی آف اسٹرکچر اینڈ پراپرٹیز آف ایٹم. اٹامک فزکس کے اندر ہم ایٹم کی اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر کون کون سے پارٹیکلز موجود ہیں، ان کے اوپر کون سے چارجز موجود ہیں، ان کی ماس کیا ہے، اور ان کی مختلف پراپرٹیز کیا ہیں. ان ساری چیزوں کا مطالعہ ہم اٹامک فزکس میں کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہے جی نیوکلیئر فزکس. نیوکلیئر فزکس
جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایٹم کے سینٹر میں جو نیوکلیس ہوتا ہے اس کا مطالعہ، اس کے اندر کون سے پارٹیکل ہیں، وہاں سے کون کون سی ریڈیشنز خارج ہوتی ہیں، اور نیوکلیس کے اوپر کون سا چارج ہے، اور ساری پراپرٹیز جو ہیں وہ نیوکلیس کی ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اٹ ڈیلز ود دا پراپرٹیز اینڈ بیہیویئر آف نیوکلیائی اینڈ پارٹیکلز ود ان دا نیوکلیائی، یعنی نیوکلیائی یعنی نیوکلیسز کے اندر جتنے بھی پارٹیکلز ہیں ان کی پراپرٹیز اور نیوکلیس کا بیہیویئر، یہ سارا ہم اسٹڈی کرتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگلی ایک اور اہم برانچ فزکس کی ہے، یہ ہے پلازما فزکس. اسٹوڈنٹس اس پلازما کے بارے میں اکثر کنفیوز رہتے ہیں، تو یہاں میں وضاحت کرتا چلوں کہ پلازما ہوتا کیا ہے، تو پلازما فزکس کو سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی رہے گی. دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایٹم جو ہوتا ہے اس کے سینٹر میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے. یہ دیکھیں اس طریقے سے نیوکلیس ہوتا ہے، اور اس کے گرد بہت سے آربٹ ہوتے ہیں جہاں الیکٹران موو کر رہے ہوتے ہیں. یہ والا پارٹ نیوکلیس ہے. تو یہاں سے اگر ایٹم کے بیرونی شیل میں سے کچھ الیکٹرانز نکل جائیں یا اس کے اندر اضافی الیکٹرانز شامل ہو جائیں تو یہ آئن بن جاتا ہے. تو اگر میٹر اس حالت میں موجود ہو کہ وہ مکسچر ہو، کہ کچھ اس میں کسی میٹیریل کے ایٹم موجود ہوں اور کچھ آئنز موجود ہوں، اور کچھ اس طرح سے ہوں کہ یہ سارے کے سارے آربٹس جو ہیں اس کے ختم ہو گئے ہوں اور صرف نیوکلیائی باقی رہ گئے ہوں، تو ان ساری چیزوں کا جو مکسچر ہے وہ ہوتا ہے پلازما. تو پلازما فزکس کے اندر ہم میٹر کی گویا کے آیونک سٹیٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو یہاں اس نے جو اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کہ اٹ از دا اسٹڈی آف پروڈکشن پراپرٹیز آف دا آیونک اسٹیٹ آف میٹر. آیونک اسٹیٹ آف میٹر کی اسٹڈی کو ہم پلازما فزکس کہتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آگے جس برانچ کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے جیو فزکس. جیو مین ارتھ. تو اٹ از دا اسٹڈی آف انٹرنل اسٹرکچر آف دا ارتھ. ہاں جی، جیو فزکس کے اندر ہم ارتھ کی انٹرنل اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون سے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں، ٹیمپریچر کیا ہے. اسٹڈی آف دا انٹرنل اسٹرکچر آف دا ارتھ یعنی زمین کی اندرونی ساخت کا مطالعہ، یہ جیو فزکس کہلاتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا لیکچر. کیسا لگا یہ لیکچر آپ مجھ کو ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن کے اندر، اور جو بھی آپ کی کیوریز ہوں وہ آپ نے بلا جھجک مجھ سے کمنٹس کے اندر پوچھ لینی ہے. میں ضرور ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. اور ہاں، آخر میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ جو بھی میں لیکچر تازہ ترین اپلوڈ کر سکوں آپ کے فائدے کے لیے اس کی بر وقت اطلاع آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.